فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شرح دعائے عہد، تالیف مولانا سید علی افضل زیدی قمی صاحب کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 80 سے۔ اللہم انی اجدد لہو فی صبیتی یومی ھذا وما عشت من ایامی عہدا و عقدا و بیتا لہو فی عنقی لا حول انہا ولا ازول ابدا۔ خدایا، بے شک میں ان سے تجدید عہد کرتا ہوں کہ آج کے میرے دن کی صبح میں اور جو میں اپنی زندگی کے دنوں میں سے زندہ رہوں، عہد، عقد اور بیت ان سے میری گردن میں ہے، میں اس سے پھروں گا نہیں اور نہ ہی کبھی اس سے ہٹوں گا۔ ہر صبح کو اس دعائے عہد کے پڑھنے کی وجہ سے ہم پر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم یہ بھولیں کہ ہم نے اپنے امام سے عہد کیا ہے۔ میرے خیال ہے اس میں ہم نے یہ نہ بھولے ہونا چاہیے، اس میں نہ لکھنا بھول گئے۔ ہر صبح کو اس دعائے عہد کے پڑھنے کی وجہ سے ہم پر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم یہ نہ بھولیں کہ ہم نے اپنے امام سے عہد کیا ہے اور اس عہد کی حفاظت کرنا ہم پر لازم ہے۔ در حقیقت یہ دعائے عہد انسان کو خدا کی معصیت سے روکتی ہے اور خدا کی رضایت کے لیے قدم اٹھانے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ صبح سویرے انسان جب اپنے وقت کے امام سے یہ عہد کرتا ہے تو پورے دن کوشش یہ کرتا ہے کہ کوئی ایسا عمل مجھ سے سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے میرا رب اور میرا امام ناراض ہو جائے۔ ہر روز امام سے عہد اور عقد اور بیعت کرنا چاہیے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 34 میں ارشاد الہی ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ آیت نمبر 34 ہے یہ، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عہد کہتے ہی اسے ہیں کہ انسان اس عہد کی پاسداری اور رعایت کرے۔ عہد کرنے کے بعد دعائے عہد میں عقد یعنی معاملہ کر رہے ہیں، یعنی گرہ لگا رہے ہیں۔ تمام اطراف کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو صرف اور صرف امام کے حضور میں رکھوں گا، اور پھر عہد اور عقد کے بعد بیعت یعنی فقط اور فقط خدا اور امام کی بیعت کروں گا۔ گویا دعا کے یہ جملات ہمیں کمال و معراج کی طرف لے جا رہے ہیں اور انسان کو منزل عبودیت پر فائز کر رہے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ یہ تعلق میری گردن میں ہے، ایسا تعلق کہ جس پر انسان فخر کر سکتا ہے۔ مولا کائنات بھی فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، الہی کفا لی عزن ان اکونا لکا عبدن وکفا بی فخرن ان تکونا لی ربا۔ خدایا، میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے لیے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ ہر روز وقت کے امام سے عہد، عقد، بیعت کرنا انسان کے لیے باعث فخر ہے، اور ایسی بیعت اور اطاعت جس سے انسان پلٹے گا نہیں، ثابت قدم رہے گا، چاہے جتنے بھی حادثات اور واقعات رونما ہو جائیں، میں آپ کی اطاعت اور بیعت پر قائم و ثابت رہوں گا۔ لا حول انہا ولا ازول ابدا، مطلب یہی کہ میں اس عہد و پیمان کے راستے میں نہ اندر سے تبدیل ہوں گا اور نہ ہی حادثات کی سختیوں کی وجہ سے باہر سے سست ہوں گا، ہمیشہ ثابت قدم رہوں گا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ انسان عہد و پیمان کے بعد خلاف ورزی کرے اور اسے توڑ دے تو اس کا نقصان انسان کو پہنچتا ہے، اور مومن کی نشانیوں میں سے ایک یہی ہے کہ وہ اپنے
عہد و پیمان پر باقی رہتا ہے۔ دعا کا جملہ، اللہم جعلنی من انصارہ و اعوانہ، خدایا مجھے قرار دے ان کے انصار، ان کے اعوان و مددگار میں سے۔ ناصر وہ ہے جو اپنے تمام وجود کے ساتھ اپنے رہنما اور پیشوا کی مدد کرے اور ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ اپنے امام کی مدد کرے۔ اون وہ ہے جو کسی کے کاموں میں مدد کرے۔ ناصر اور اون اگرچہ قریب ترین معنی رکھتے ہیں لیکن نصرت کے معنی وسیع ترین ہیں۔ نصرت تمام جوانب میں مدد کرنا اور اون خاص مورد میں پشت پناہی اور مدد کرنا۔ تجدید عہد اور عقد اور بیعت کے بعد ہم پروردگار عالم سے عالمی اہداف کے تک پہنچنے کے لیے 8 مقامات کا سوال کرتے ہیں۔ اس عالمی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے منتظر کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرے، اور معرفت یہ ہے کہ انسان جانتا ہو کہ امام مہدی علیہ السلام میرے امام ہیں اور ان کی اطاعت مجھ پر واجب ہے۔ کیسی اطاعت؟ ایسی اطاعت کہ اگر امام آ کر مجھ سے کہہ دیں کہ مثلاً یہ موبائل فون تمہارا نہیں ہے تو میں بغیر چھو چرا کہہ دوں مولا جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی ہے، یہ میرا نہیں ہے، مولا جس کا ہے میں آپ کو دیتا ہوں اسے دے دیں، یا مجھے بتا دیں کس کا ہے میں اسے دے دیتا ہوں۔ نمبر 1، پہلا عالمی اہداف کے لیے سوال۔ دعا کا جملہ، اللہم جعلنی من انصارہ، پروردگار مجھے ان کے انصار میں قرار دے۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 میں، فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مِنْ أَنْصَارِ إِلَى اللَّهِ قَالَ حَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں تو بولے، اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہوگا؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ حواری کون تھے؟ حواریین حوری کی جمع ہے، اس کا مادہ حور ہے جس کے معنی دھونا اور سفید کرنا کے ہیں۔ کبھی کبھی یہ لفظ ہر سفید چیز کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے سفید کاغذ کو عرب لوگ حواری کہتے ہیں۔ بہشت کے حوروں کو بھی ان کے سفید رنگ کی وجہ سے حوریہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے شاگردوں کو حواری کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ بہت سے احتمالات پیش کیے گئے ہیں، مگر جو چیز زیادہ قرین عقل اور دین کی عظیم رہنماؤں سے منقول احادیث میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاک دل لوگ تھے اور روح باصفا کے مالک تھے۔ اس کے علاوہ وہ دوسروں کے افکار کو پاکیزہ اور روشن کرنے، لوگوں کے دامن کو آلودگی اور گناہ سے دھونے اور انہیں پاک کرنے میں بہت کوشاں رہتے تھے۔ عیون الاخبار الرضا میں امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے سے سوال کیا گیا کہ حوارین کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ آپ نے فرمایا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مشغلہ کپڑے دھونا تھا، لیکن ہمارے نزدیک اس کی علت یہ ہے کہ انہوں نے خود کو بھی گناہ کی آلودگی سے پاک رکھا ہوا تھا اور دوسروں کو بھی پاک کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ اور یہ روایت تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129 پر موجود ہے۔ بس ہمیں بھی اگر امام زمانہ علیہ السلام کے انصار میں سے ہونا ہے تو پہلے خود کو گناہ کی آلودگی سے پاک بچائیں اور اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشاں رہیں۔ عالمی اہداف کا دوسرا سوال، وَأَعْوَانِهِ، اور ان کے مددگاروں میں سے۔ زیارت آل یاسین کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور خدایا مجھے ان کے ناصر، مددگاروں اور اتباع کرنے والوں شیعوں میں سے قرار دے۔ یقیناً اگر ہمیں امام کے اصحاب و انصار میں سے ہونا ہے تو اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرنا ہوگا، اپنا اخلاق و کردار اچھا کرنا ہوگا، عبادت و بندگی میں دل لگانا ہوگا، زہد اور تقوی کو اختیار کرنا ہوگا، صبر و استقامت سے کام لینا ہوگا، معرفت اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا ہوگا، نماز شب کا پابند ہونا ہوگا۔ یقین جانیے اگر یہ صفات ہم میں آ جائیں یا پیدا ہو جائیں تو ہم امام کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکتے ہیں۔
زبان سے فقط اللہم اجل لولیک الفرج کہنا یا یہ دعا کرنا کہ مولا کے اصحاب و انصار اور اعوان میں سے ہو جاؤں گا، جی نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ مولا آج آ جائیں تو کیا ہم مولا کا سامنا کر سکتے ہیں؟ نمبر 3، عالمی اہداف کا تیسرا سوال، والذابین عنہ، اور ان کا دفاع کرنے والوں میں سے۔ ضب یعنی دفع اور دور کرنا، خدایا مجھے امام مہدی علیہ السلام کے مدافع والوں میں سے قرار دے۔ اب یہ دفاع مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، کسی شخص کا دفاع کرنا۔ نمبر 2، اس کی تحریک کا دفاع کرنا۔ نمبر 3، اس کے فکر و اندیشے کو اجاگر کرنے کا دفاع کرنا۔ نمبر 4، اس کی عدل اور عدالت اور احسان کے لیے زمینہ ہموار کرنے کے لیے دفاع کرنا۔ نمبر 5، اس کے مکتب کا دفاع کرنا، اور یہ دفاع زبان کے ساتھ تو کبھی قلم کے ساتھ اور کبھی تلوار کے ساتھ ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا کے میدان میں استغاثہ بلند فرمایا تھا، ہے کوئی دفاع کرنے والا جو رسول اکرم کے حرم کا دفاع کرے؟ پس منتظر واقعی وہ ہے جو اپنے تمام وجود کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کا دفاع کرنا چاہتا ہے اور ہر وقت تیار رہتا ہے۔ نمبر 4، عالمی اہداف کا چوتھا سوال، والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ، اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ان کی طرف تیزی سے جانے والوں میں سے۔ فقط ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے دفاع کرنے والوں میں قرار دے، بلکہ اس سے یہ مطلب کر رہے ہیں کہ ہمیں ان میں سے قرار دے جو حضرت کی چاہت ہے اس کو پورا کرنے میں دوسروں سے سبقت حاصل کریں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت کی نصرت اور مدد کرنے کے لیے جلدی کریں اور دوسروں پر سبقت حاصل کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محروم ہو جائیں۔ اور ہم زیارت امام زمانہ میں پڑھتے ہیں وَنُصْرَتِي مَادَةٌ لَكُمْ، اے میرے مولا آپ کے لیے میری مدد حاضر ہے۔ قرآن نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں، کتب اللہ غلبنا انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرا رسول ہی غالب آ کر رہیں گے۔ کتب لکھ دیا ہے، یہ لفظ ایک اٹل اور حتمی فیصلے کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے۔ یہ حق کا غلبہ ہے باطل پر۔ باطل کی وقتی اچھل کود کو دیکھ کر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول کا کون سا غلبہ ہے؟ جواب یہی ہے کہ تاریخ انبیاء پر اگر ایک نظر ڈالیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل میں سے کس کو غلبہ حاصل ہے؟ ماضی اور مستقبل کے تمام حالات کو سامنے رکھا جائے تو ماضی میں اسلام کا غلبہ تھا اور تمام ادیان کی پیشن گوئی کے مطابق مستقبل میں بھی اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی غلبہ ہوگا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو تو یقیناً مٹنا ہی تھا۔ ہر جگہ حق کا بول بالا ہوگا اور ہر جگہ عدل اور انصاف قائم ہوگا۔ نمبر 5، عالمی اہداف کا پانچواں سوال، والممتثلین لأمرہ، اور ان کے امتثال امر کرنے والوں۔ اس جملے سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک اطاعت امام اور دوسرا امام کے حکم کو بجا لانا۔ یقیناً جب انسان اطاعت کی منزل پر فائز ہوگا تو ان کے اوامر اور احکام کو بھی انجام لائے گا، اور قرآن کے واضح الفاظ میں ارشاد ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جابر ابن عبداللہ الانصاری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے حبیب، ہم نے اللہ اور رسول کو پہچان لیا، لیکن اولو الامر کون ہیں جن کی اطاعت اللہ اور آپ کی اطاعت کے ساتھ ذکر ہے؟ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، وہ میرے جانشین ہیں، میرے بعد مسلمانوں کے امام ہیں،
ان میں سے پہلے علی بن ابی طالب علیہ السلام، پھر حسن، پھر حسین، پھر علی بن حسین، پھر محمد بن علی جو توریت میں باقر کے نام سے معروف ہیں۔ عنقریب ہے جابر تم ان سے ملاقات کرو گے، جب تم ان سے ملو تو میرا سلام ان کو پہنچا دینا۔ پھر جعفر بن محمد، پھر موسیٰ بن جعفر، پھر علی بن موسیٰ، پھر محمد بن علی، پھر علی بن محمد، پھر حسن بن علی، پھر میرا ہم نام اور ہم کنیت جو زمین و خدا کی حجت اور اس کے بندوں میں بقیت اللہ ہوگا، جو ابن الحسن بن علی ہوگا، یہ وہ ہوگا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب پر فتح دے گا۔ وہ اپنے اولاد اور شیعوں سے غائب ہوگا اور اس کی غیبت پر ثابت قدم نہیں جو اس کی غیبت پر ثابت قدم نہیں رہے گا مگر وہ جس کے قلب کا اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے امتحان لیا ہوگا۔ یہ روایت البرہان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 پر موجود ہے۔ تمام انبیاء اور اولیاء کا ہدف ایک ہی ہے، لیکن ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہر ایک کا طریقہ کار مختلف رہا ہے۔ تمام انبیاء کا ہدف اور اس طرح ان کے اوصیاء اور جانشینوں کا ہدف ایک ہی تھا۔ ہر ایک سب کو توحید کے پرچم تلے اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ ہر ایک نبی سب کو لا الہ الا اللہ حسنی میں داخل کرنا چاہتا تھا، لیکن طریقہ کار مختلف تھا۔ ہر نبی کو زمانے کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا تھا۔ جہاں پر باطل سر اٹھائے وہاں پر خدا کا نمائندہ بھی معجزہ دکھا کر باطل کا سر قلم کر دیتا ہے اور انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی نورانی آیت کو لے کر عصا و پتھروں کے ساتھ جنگ کی طرف نکلے تھے، جبکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے زمانے میں ایک گروہ ہوگا جو آیت قرآنی سے غلط مطلب نکال کر آپ سے لڑے گا اور قرآن کریم کی آیات کی تعویل آپ کے خلاف کرے گا۔ گویا یہ لوگ اپنی مرضی کی تعویل کر کے امام علیہ السلام کے مخالف بیان کر کے حضرت سے جنگ کریں گے۔ پس ہماری دعا یہ ہے کہ زمانے میں ہم امام کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں، آمین۔ نمبر 6، عالمی اہداف کا چھٹا سوال، والمحامین عنہ، اور ان کی حمایت دفاع کرنے والوں میں سے۔ جہاں لوگ امام کے مخالف ہوں گے ہم دعا کر رہے ہیں کہ علم امام کی اطاعت اور امام کے دفاع کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب ضروری نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائے اور ہم ان کا دفاع کریں، بلکہ آج بھی جو غلط عقائد مہدویت کے عنوان سے ابھر رہے ہیں ان کا جواب دیں اور امام زمانہ علیہ السلام کا دفاع کریں۔ امام مہدی علیہ السلام کے خلاف جو غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اسے نابود کریں تاکہ ہم امام کی حمایت اور دفاع کرنے والوں میں سے کہلائیں۔ سوال ہے کہ کیا اطاعت اور دفاع امام زمانہ علیہ السلام زمانہ غیبت کبریٰ میں ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ممکن ہے۔ جو شخص قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کر رہا ہے یقیناً وہ امام زمانہ علیہ السلام کی پیروی اور اطاعت کر رہا ہے، اور جو عقیدہ امامت کا دفاع کر رہا ہے وہ ہر دور میں ہادی کا ہونا ضروری ہے اور روئے زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ یقیناً وہ امام زمانہ علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہے۔ نمبر 7، عالمی اہداف کا 7واں سوال، والسابقین الی ارادتہ، اور ان کے ارادے کی طرف سبقت کرنے والوں سے۔ نیک اور اچھے کاموں میں سبقت اور جلدی کرنا پسندیدہ ہے اور اس کی طرف قرآن اور احادیث نے تائید بھی کی ہے، اور گناہ اور برے کاموں میں جلدی اور سبقت کرنا ناپسند ہے۔ قرآن نے سریعت اور جلدی اور سبقت کرنے والوں کے لیے وسارو یا سابقو جیسے کلمات استعمال کیے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 57 سے 61 تک ارشاد قدرت ہے، ان الذین هم فی خشیۃ ربہم مشفقون والذین هم بآیات ربہم یؤمنون والذین هم بربہم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون
उलाइका युसर्रिऊना फिल खैराती वहुम लहा साबिकून। हकीकत यह है कि जो लोग अपने रब के खौफ से हिरासा हैं और जो अपने रब की निशानियों पर ईमान लाते हैं और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं बनाते और जो कुछ वो देते हैं इस हाल में देते हैं कि इनके दिल इस बात से लरज़ रहे होते हैं कि अपने रब की तरफ लौट कर जाना है, यही लोग हैं जो नेकी की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं और यही लोग नेकी में सबकत ले जाने वाले हैं। गोया वाज़िह अल्फाज में खुदा कह रहा है कि भलाई में सबकत करने वाले वो लोग हैं जो अल्लाह की निशानियों पर ईमान लाते हैं, शिर्क का इर्तिकाब नहीं करते, अल्लाह ने जो इन पर फजल किया है इनमें फयाजी करते हैं और खौफ खुदा दिल में रखते हैं, यानी ये लोग अल्लाह की रज़ाइयत के लिए नेक आमाल अंजाम देते हुए दिल में खौफ रखते हैं कि ना मालूम मेरा ये अमल सही है, कबूल दरगाह हक़ है। हकीकी बंदगी यही है कि इसकी बंदगी करके अपने इस अमल को हीच समझें और बंदगी का हक़ अदा न करने पर इस्तग़फ़ार करें। मुंतज़िर हकीकी की अलामत यही है कि वो नेकियों की तरफ सबकत करते हैं, जबकि कुफ्र और निफाक वाले फ़साद और शर में सबकत करते हैं। और खुदा के नज़दीक मुक़र्रब वो है जो कमालात और नेकियों में सबकत करे। सूरह वाक़िया की आयत नंबर 10 और 11 में वसाबिक़ूना साबिक़ूना उलाइकल मुक़र्रबून, और सबकत ले जाने वाले तो आगे बढ़ने वाले ही है, यही वो मुक़र्रब लोग हैं। ये हर कार खैर की तरफ उमूमन और ईमान की तरफ खुसूसन सबकत ले जाने वाले हैं। इनके वाज़े मसादीक़ और सफ़े अव्वल के अफराद की हैसियत से मोमिन आले फ़िरौन, हज़कील और हबीब नजार और हज़रत अली इब्न अबी तालिब के नाम रिवायत में मिलते हैं और अली इन सब से अफजल हैं। ये रिवायत दारुल मंसूर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 156, फ़ताहुल क़दीर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 182, अल मीज़ान फ़ी तफ़सीर अल कुरान जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 118 पर मौजूद है। बेशक जिनके क़ुलूब ईमान की दौलत और कमालात से पुर होंगे वो यकीनन अपने वक्त के इमाम की इताअत और पैरवी और दिफा में सबकत ही करेंगे, बल्कि इनकी कोशिश यही होगी कि सबसे पहले ही इमाम की हिमायत करने वाले हों। आलमी अहदाफ का 8वां सवाल, वल मुस्तशदीना बैन यदे, और इनके सामने दर्जे शहादत हासिल करने वालों से। ये कलमात हमें मुख्तलिफ दुआ और ज़ियारात में मिलते हैं। वजअलना मिन अंसार व आवानी ज़ाबीना अन्नहुल मुजाहिदीना फ़ी सबीलिही वल मुस्तशदीना बैन यदे। फ़जर की नमाज के बाद हर रोज़ जो इमाम ज़मान इस्लाम की ज़ियारत है, इसमें हम पढ़ते हैं वजअलनी मिन अंसारी वशियाई व ज़ाबीना अन्नहु जअलनी मिनल मुस्तशदीना बैन यदे। शहादत एक बहुत ही अजीम मर्तबा और मंजिलत है जो हर एक को नसीब नहीं होती। ये दर्जा शहादत एक कौल के मुताबिक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हमारे तमाम आइम्मा ताहरीन को नसीब हुई। खुसूसन दर्जा शहादत पर इंसान इस वक्त फ़ाइज़ हुआ जब इमाम मौजूद हों, जैसे रसूल खुदा के ज़माने में बाज़ असहाब शहीद हुए और करबला के मैदान में 72 शहदा। और हमारी दुआ यही है कि इमाम ज़माना के कदमों में जाम शहादत को नौश करें। और शहीद के लिए हयात हकीकी है कि जिसका कुरान ने ज़िक्र किया है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 169 में, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो ज़िंदा हैं, अपने रब के पास से रिस्क पा रहे हैं। और दूसरी जगह सूरह बकरा की आयत नंबर 154 में इरशाद कुदरत है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलकिन ला तशउरून। और जो लोग राह खुदा में मारे जाते हैं इन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, मगर तुम इनकी ज़िंदगी का इदराक नहीं रखते। अगर हम तारीख़ इस्लाम और हमेशा रहने वाले इनकलाबात में इस्लामी जिहाद और मुजाहिदीन के ईसार और क़ुरबानी की तफसीलात पर गौर करें, जिन्होंने अपने पूरे वजूद से इस दीन पाक की सरबुलंदी के लिए जाफिशानी दिखाई है, तो हमें नज़र आएगा
کہ ان تمام کامیابیوں کی ایک اہم وجہ اسلام کا یہ عظیم درس ہے کہ راہ خدا اور طریق حق و عدالت سے شہادت کے معنی فنا، نابودی اور مرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہمیشہ کی زندگی اور ابدی افتخار اور اعزاز ہے۔ جن مجاہدین نے اس مکتب عظیم سے ایسا درس لیا اور یاد کیا ہے، ان کا مقابلہ کبھی عام جنگجوؤں سے نہیں کیا جا سکتا۔ عام سپاہی اپنی جان کی حفاظت کی فکر میں رہتا ہے، لیکن حقیقی مجاہد کا منشا اپنے مکتب کی حفاظت ہوتا ہے اور بغیر کسی خوف کے اپنی جان دے دیتا ہے، قربان ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ قرآن نے فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبْنَا الَّذِينَ قُتِلُوا اور وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ 2 آیات راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو عظیم مرتبہ سے یاد کر رہی ہیں، اور واضح الفاظ میں خدا نے بیان کیا ہے کہ ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا اور نہ کہنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور ان آیات میں زندگی سے مراد برزخ کی زندگی ہے، جو موت کے بعد کے زمانے میں ارواح کو حاصل ہوتی ہے، یہ مادی اور جسمانی زندگی نہیں۔ شہداء کی حیات برزخ کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک پہلو کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہوئے کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170 میں، فارحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں۔ ان کی دوسری مسرت اپنے ان مجاہد بھائیوں کے بارے میں ہے جنہوں نے میدان جنگ میں جام شہادت نوش کیا اور ان سے مل نہیں پائے، اور ان مقامات اور اجر و ثواب کو اس جہاں میں اچھی طرح دیکھتے ہیں، اس بنا پر وہ مسرور اور شاداں ہیں، جیسے کہ قرآن کہتا ہے یستبشرون بالذین یلحقوا بہم من خلفہم، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اللہ خوف علیہم ولہم یحزنون، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170۔ یعنی شہداء محسوس کرتے ہیں کہ ان کے مجاہد بھائی ان چیزوں کے بارے میں کوئی غم نہیں کرتے جو وہ بعد از موت دنیا میں چھوڑ آئے ہیں، اور نہ ہی انہیں قیامت اور اس کی وحشتناک حوادث کا خوف ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 171 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یستبشرون بنعمتی من اللہ و فضلی، وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت اور اس کے فضل پر خوش ہیں۔ یہ آیت در حقیقت ان بشارتوں کی زیادہ تاکید اور توضیح ہے جو شہادت کے بعد شہداء کو حاصل ہوئی ہے، اور 2 وجود کی بنا پر خوش اور مسرور ہیں، یہی کہ وہ خدا کی نعمتیں پا لیتے ہیں، نعمتیں ہی نہیں بلکہ اس کا فضل، جس کے معنی یہ ہیں کہ ان نعمتوں کی زیادتی اور اضافہ۔ دوسری یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ خدا مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيُضِيعُ الْأَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ روایت تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301 پر موجود ہے۔ شہیدوں کا اجر۔ اسلام نے راہ خدا کی شہداء کو جو احترام دیا ہے وہ بے نظیر ہے۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ام المومنین حضرت علی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت یعنی امام علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور لوگوں کو جہاد کا شوق دلا رہے تھے۔ اس دوران ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کیا اے امیر المومنین، مجھ سے راہ خدا میں جنگ کرنے والوں کی حقیقت بیان فرمائیں۔ امام علی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ایک دفعہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا، ہم جنگ ذات السلاسل سے واپس آ رہے تھے، یہی سوال جو تم نے مجھ سے کیا میں نے رسول اکرم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجاہد میدان جہاد میں شرکت کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں تو پروردگار عالم جہنم سے آزادی ان کے لیے مقرر کر دیتا ہے، اور جب وہ ہتھیار اٹھا کر میدان جنگ کا رخ کرتے ہیں تو ملائکہ ان پر فخر کرتے ہیں، اور جب ان کی بیوی بچے عزیز و اقارب انہیں الوداع کرتے ہیں تو وہ اپنے گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ اپنے گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو بھی کام کرتے ہیں ان کا اجر دگنا ہو جاتا ہے، اور ہر دن کے بدلے ان کے لیے 1000 عابد کی عبادت کا اجر لکھا جاتا ہے،
اور جب وہ دشمن کے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو پورے عالم کے لوگ ان کے میزان ثواب کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور جب وہ میدان جنگ میں قدم رکھتے ہیں نیزہ اور تیر کا تبادلہ ہونے لگتا ہے اور پھر 10 لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو فرشتے پر و بال سے انہیں گھیر لیتے ہیں اور پروردگار عالم سے میدان میں ان کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس وقت منادی ندا دیتا ہے، الجنت تحت الظلال السیوف، یعنی جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اس وقت شہید کے جسم پر دشمن کے وار زیادہ آسان اور گرمیوں میں ٹھنڈا پانی پینے سے زیادہ خوشگوار ہوتے ہیں، اور جب شہید اپنی سواری سے لوٹتا ہوا گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے حوران بہشت اس کے استقبال کو آتی ہیں اور اسے ان تمام روحانی اور مادی نعمتوں کی خبر دیتی ہیں جو خدا تعالیٰ نے ان کے لیے فراہم کر رکھی ہیں، اور جب شہید زمین پر گرتا ہے تو زمین کہتی ہے آفرین ہے پاکیزہ روح کے لیے جو پاکیزہ بدن سے پرواز کر رہی ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے انتظار میں ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے اور نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ نیز پروردگار فرماتا ہے، میں اس کے پسماندگان کا سرپرست ہوں، جو کوئی انہیں خوش کرے گا اس نے مجھے خوش کیا، اور جو انہیں ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض اور غمناک کیا، اس نے مجھے ناراض اور غضبناک کیا۔ یہ روایت تفسیر نمونہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303 پر موجود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں سب سے پہلے شہداء داخل ہوں گے۔ رسول خدا نے فرمایا، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، یہاں تک کہ راہ خدا میں شہید کر دیا جائے، بس جب راہ خدا میں شہید ہو جائے تو اس سے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام میں ہم پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اور آپ کے ساتھ عظیم کامیابی تک پہنچ جاتا۔